بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس، کیا چل رہا ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، کس طرف جا رہا ہے اور سوچ کیا پائی جاتی ہے طاقتور حلقوں کی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے اور اس فیصلے کو حکمراں اتحاد نے رکوانے کی بڑی کوشش کی، بہت پریشر ڈالا۔ اس کا ایک اور فائدہ ہوا ہے اور مسلم لیگ نواز اور حکمراں اتحاد کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ پنجاب کا الیکشن ہے تو مسلم لیگ نواز کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کا کلچر کیا، پورے ملک کا کلچر ایسا ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ دیکھتی ہے، عوام بھی ہواؤں کا رخ دیکھتی ہے اور جو امیدوار ہیں وہ بھی ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے، طاقتور حلقے کس طرف چل رہے ہیں، فیصلے کس کے حق میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا ہے اور الیکشن انہوں نے چھینا ہے، الیکشن کی تاریخ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس سے حکمراں اتحاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور خاص طور پہ نون لیگ کو، کیونکہ نون لیگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی اور بہت زیادہ تگ و دو کر رہی تھی، لابنگ کر رہی تھی اور جوڑ توڑ کر رہی تھی اور ججز کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی، سپریم کورٹ میں بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ سب کچھ ہو گیا فلاپ۔ اور اس کا جو سیٹ بیک ہے وہ آیا ہے مسلم لیگ نواز کو فیلڈ میں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ امیدوار جو ہیں، جو تگڑے امیدوار ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کی ہوا چل رہی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی، اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی یہ سپریم کورٹ کو مینیج نہیں کر پائے اور فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، تو اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کی ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آج سب پارٹیوں نے اجلاس بلا لیے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نواز بھی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کی حد تک اور پاکستان تحریک انصاف۔ تو جاتی عمرہ اس وقت ویران ہے اور وہاں پہ امیدوار جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ امیدوار مزید جنہوں نے درخواستیں دی تھیں وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں اور وہ بھی رسپونڈ نہیں کر رہے، اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پہلی پریورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر وہ ٹکٹ نہ ملے تو پھر مسلم لیگ نواز کی طرف آنا چاہیے۔ جاتی عمرہ بالکل ویران، ماڈل ٹاؤن ویران، اور جبکہ زمان پارک جو ہے وہ آباد ہو گیا اور ان کی ٹکٹوں کی مانگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے سلیکشن کرنی ہے، اور ایک ایک حلقے سے 20 درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان کے پاس کہ 20 امیدوار ہیں کہ یہ ہمیں تحریک انصاف کا ٹکٹ ہمیں چاہیے، بس آپ ٹکٹ دے دیں باقی کام ہمارا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹکٹ ہی تو ہے، باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹکٹ تو آپ بلینک چیک ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو حکمراں اتحاد کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ ساری تیاریاں تو کی گئی تھی، پہلے تو سپریم کورٹ حائل ہو گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارے کا سارا کھیل خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ دوسرا جو اہم ہے کردار وہ ہے پریزیڈنسی، صدر مملکت، صدر علوی جو ہیں وہ ابھی بھی ایسے کارڈ ان کے پاس موجود ہیں کہ جس کے بارے میں مسلم لیگ نواز کو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایوان صدر ڈاکٹر علوی صاحب جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پہلی دفعہ صدر بنے ہیں وہ اتنے تگڑے ہو جائیں گے، اور وہ واقعتاً تگڑے ہو چکے ہیں۔ اور جو پلان کیا گیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے اختیارات، چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیں گے اور بل پاس کروا لیں گے، قانون سازی ہو جائے گی اور ہمارا مسئلہ حل، اور یہ فیصلہ جو ہے جو آ چکا ہے فیصلہ، اس فیصلے کو بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں آ سکے گا اور اس سے پہلے ہم قانون سازی کر لیں گے، لیکن صدر مملکت نے وہ بل لے کے رکھ لیا ہے۔ وہ جو بل تھا 184(3) سے متعلق اور چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق، وہ بل ان کو بھیجا ہوا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا چکے ہیں، یہ ایوان صدر پڑا ہے اور وہ پریزیڈنٹ صاحب روزانہ اس کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور اس کے بعد اس فائل کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور ابھی البتہ لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں جو اب تک کی جو ماہرین نے دی ہے اپنی رائے، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ دستخط نہیں کرنے چاہیے صدر مملکت کو، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اور یہ جو بل انہوں نے منظور کروایا ہے یہ اگر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا اسی حالت میں یہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا، اور سبکی ہوگی، ایوان صدر کی بھی سبکی ہوگی کہ انہوں نے اپنا مائنڈ کیوں نہیں اپلائی کیا اور اپنے کنسرن شو کیوں نہیں کیے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے سے متعلق اس بل کی A to Z ایک ایک شق کو پرکھا جا رہا ہے، ایک ایک شق کے بارے میں نوٹس تیار کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس کا رپلائی تیار کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے اس پہ دستخط نہیں کرنے، اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ کھلم کھلا حملہ ہے اور اس کو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اگر یہ چیلنج ہو جاتا ہے تو سیٹاسائڈ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صدر مملکت اس کو تیار کر رہے ہیں، اس کا رپلائی، اور واپس بھیجیں گے کہ جناب یہ ایشوز ہیں، ان کو پہلے ایڈریس کریں اور اس کے بعد یہ لیجسلیشن کریں، ادروائز یہ لیجسلیشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی۔ تو لہٰذا صدر پاکستان جو ہیں الوی صاحب، وہ آخری بیٹسمین کے طور پہ بڑے ہی آخری وکٹ جم کے کھیل رہے ہیں، اور اس طرف کوئی بھی نہیں بڑھ پا رہا، اور پاکستان جو صدر مملکت ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور امپیکٹ ہو رہا ہے کہ معیشت پہ اس کے مثبت اثرات مرتب نہیں ہوئے، کیونکہ الیکشن کی تاریخ دے دی سپریم کورٹ پاکستان نے۔ اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، بلکہ چیلنج کر رہے ہیں۔ عرفان قادر صاحب تو چیلنج دیا ہے کہ جناب یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونا، آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں۔ اب الیکشن نہیں ہونا تو پھر کیا وجہ، اندر خانے کیا چل رہا ہے؟ ایک ہی صورت میں رک سکتا ہے الیکشن، یا تو ہے کہ آپ توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے، توہین عدالت کی طرف جائیں گے تو شہباز شریف صاحب بھی فارغ ہوں گے اور اسحاق ڈار صاحب بھی فارغ ہوں گے، کیونکہ وزارت خزانہ نے پیسے نہیں دینے، اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے، اور اگلی جو منزل ہے وہ ہوگی وزیر اعظم۔ وزیر اعظم نے باقی سارے آرڈر کرنے ہیں اور فورسز دینی ہیں، اگر وہ ریکویسٹ نہیں بھیجیں گے تو شہباز شریف صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی ٹرکی سا کھیل چل رہا ہے، اور اس میں ڈسکوالیفیکیشن کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ بھی ڈسکوالیفیکیشن چاہتی ہیں شہباز شریف صاحب کی، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہونے دیں، اور چچا جان آپ اپنی قربانی دے دیں، کیونکہ آپ نے جھولا لے لیا وزارت عظمیٰ کا، تقریباً سال ہو گیا، تو جھولا آپ نے لے لیا ہے، اب آپ مہربانی کریں یوسف گیلانی صاحب کی طرح توہین عدالت کے مرتکب ہوں، اور یہ کیس بھی چلتا رہے گا، الیکشن بھی نہیں ہوگا، اور بالآخر ہماری مدت پوری ہو جائے گی، اسمبلیاں پوری کر جائیں گی مدت اگست میں، اور ہم پھر ایک ہی ساتھ سب کا الیکشن کروائیں گے، یعنی کہ اکتوبر میں۔ یہ ان کی ایک خیالی پلاؤ ہے، اور خیالی پلاؤ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کا الیکشن اتنا زیادہ ڈیلے کیا جا سکے۔ ہاں، اگر قومی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، سندھ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، بلوچستان اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، تو پھر جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجوع کیا جائے گا۔ اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ صدر مملکت اگر بل پہ دستخط نہیں کرتے اور وہ واپس بھیج دیتے ہیں بل پہ دستخط کیے بغیر، تو پھر ہم اس کو دوبارہ منظور کروا لیں گے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 20 اپریل تک تاریخ ہے کہ 20 اپریل تک ہم دوبارہ منظور کروا لیں گے، پھر صدر مملکت کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر ہم اپیل پہ جائیں گے اس نئے قانون کے مطابق۔ یہ میں آپ کو ان کو پتہ نہیں ہے، اصل میں یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے الیکشن سے متعلق، فل بینچ فیصلہ دے چکا ہے، اس کے خلاف جو اپیل آئے گی وہ نظر ثانی کی اپیل ہوگی، اور جو نظر ثانی کی اپیل ہوگی وہ یہی بینچ سنے گا۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ہوں گے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے۔ تو اگر ریویو فائل کیا جاتا ہے، نظر ثانی کی درخواست کی جاتی ہے، تو بھی یہی بینچ سنے گا، کوئی اور بینچ نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن سے فرار کا راستہ کون سا اختیار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کل الیکشن کا فیصلہ آیا تھا تو سٹیبل ہو گئی تھی مارکیٹ، سٹیبل ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی حکمرانوں نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اس وقت ہو گیا ہے بلند ترین سطح پہ، 286 انٹر بینک ریٹ ہے، 286، جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے 292 تک پہنچ گیا ہے، یعنی 286 86 کا مل رہا ہے انٹر بینک میں، اور 6 روپے کے فرق سے 292 کا اوپن مارکیٹ میں موجود ہے آپ کا ڈالر۔ تو یہ ایک اثرات ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج بدترین طریقے سے نیچے جا رہی ہے، کل بھی مندے کا رجحان اور آج پھر مندے کا رجحان، اور اس کی ریزن یہ ہے انسرٹینٹی ہے اور غیر یقینی صورتحال، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور کام شروع کیا گیا کہ اس کا غصہ جو ہے، یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کا غصہ مریم صاحبہ نے کیا نکالا ہے؟ مریم صاحبہ نے نواز شریف صاحب نے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی ادھر سے اعلان کیا، ادھر مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب فیض ثاقب اور کھوسا، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کرنی چاہیے، بینچ کے خلاف بھی کارروائی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کی خواہش اور نواز شریف صاحب کے حکم پہ ایک کام شروع کر دیا گیا، اور فوری طور پہ جنرل فیض حمید کے بھائی کو نوٹس ایشو کیا گیا۔ نجف حمید ہے، وہ محکمہ مال میں تھے،
معطل کیے گئے ہیں، OST بنا دیے گئے ہیں، اور ان کے اثاثہ جات کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے، اور ان کو نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے نجف حمید، جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی، ان کو اور ان کی جائیدادوں کے بارے میں۔ تو یہ ایک طرح کا سائن ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، ان کے حق میں نہیں آیا، اور اس کا غصہ جو ہے وہ مریم صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی نکال رہے ہیں جنرل فیض حمید پہ، سابق DGI تو دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید ان کے قابو میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر مقدمہ یا پھنسے تو دونوں پھنسیں گے، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنرل فیض پہ تو سب کچھ سارا ملبہ ڈال کے ان کے خلاف کارروائی کا سوچیں اور باجوہ صاحب کو کچھ نہ کہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیک وقت سارا کام ہوگا۔ تو بہرحال جی واپس آتے ہیں، زمان پارک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جانب ہے مسلم لیگ نواز، تو ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی تھیں اس کا وہ صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میڈیا ٹرائل ہو سکتا ہے، پبلک کو امپریس کرنے کے لیے ایک نیریٹو ہو سکتا ہے، دھمکیاں دے دیں، مسترد کر دیا، فیصلے کو یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن دوسری جانب اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ تو غیر سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے جاتی عمرہ جو ہے ابھی تک پریشان ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری بھرکم ڈیمانڈ کر رہی ہے ان سے، اور وہ مانگ رہی ہے زیادہ سے زیادہ ٹکٹیں پنجاب میں۔ اگر یہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اب یہ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، اگر پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں رکھتے تو پیپلز پارٹی کسی وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ گرا سکتی ہے، اور یہ ہونا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل سے آپ ایک ڈیبیٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہیں ان کی کل برسی تھی، ان کو سزائے موت دی گئی تھی، پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، اور اس حوالے سے ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ تو 4 اپریل 1979 کو یہ کام کیا گیا تھا۔ اس وقت اور اس سے بعد تقریباً 97 کے الیکشن تک جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مد مقابل رہے، ایک دوسرے پہ شدید غلیظ ترین الزامات عائد کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر اب جو ہے وہی معاملہ ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کل فاتح خوانی کی گئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، فاتح خوانی کی گئی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے لیے، لیکن اس میں کم از کم ماضی کا تو ضرور کر لینا چاہیے تھا، غلطیوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، مسلم لیگ نواز کو بھی، کہ کس طریقے سے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کی زندگی جیرن کرتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا انہوں نے، مسلم لیگ نواز نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے انتخابی جلسوں میں۔ بہرحال کل منایا گیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کل افسوس ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا، اور دفن کر کے انہوں نے میرٹس پہ فیصلہ دیا اور فوری الیکشن کا حکم دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، وہ بھی نون لیگ کے ساتھ ججوں پہ کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہے، تو اس کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔